الفاتحہ تو سر القرآن، سارے قرآن کا نچوڑ، مغز، روح، لب لباب، عرق، وہ فاتحہ ہے۔ اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو آپ اردو کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں تو مصنف کتاب کے شروع میں فہرست دیتا ہے، فہرست، اس کا نام کچھ مصنف لکھتے ہیں دیباچہ، کچھ کہتے ہیں آئینہ۔ وہ 700 صفحوں کی کتاب ہوتی ہے، وہ 2-3 صفحوں میں دیباچہ، آئینہ، فہرست، فلاں صفحے پہ یہ مضمون ہے، فلاں صفحے پہ یہ مضمون ہے، فلاں صفحے پہ یہ مضمون۔ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے قرآن کا آئینہ سورۃ فاتحہ ہے، دیباچہ۔ شروع میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے قرآن میں یہ بیان کرنا ہے۔ الفاتحہ تو سر القرآن، فاتحہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے، راز ہے، مغز ہے۔ وَسِرُّهَا هَٰذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سارے قرآن کا نچوڑ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا نچوڑ یہی کلمہ ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ تو یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہوا، سارے قرآن کا یہ مغز ہے، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا دعویٰ اور مرکزی مضمون ہے ایاک نعبد۔ پڑھاتے تو ہم طالب علموں کو ہیں، لیکن چلو کچھ دیر واسطے میں تو انوی طالب علم سمجھ لیں۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو سارے قرآن کا نچوڑ سمجھا دیتا ہوں۔ 23ویں پارے میں ایک سورت شروع ہو رہی ہے، سورت زمر۔ سورت زمر کے ابتدا میں اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر کس کی؟ مخلصاً۔ یہ سورت زمر کا دعویٰ ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کر مخلصاً، کہو تو صحیح یار۔ اس سے اگلی سورت ہے المومن، وہ 24ویں پارے میں، جسے ہم کہتے ہیں حامیم مومن۔ اس میں اس دعوے کو اللہ نے ذرا کھولا ہے، وضاحت کی ہے، وضاحت۔ زمر کا دعویٰ کیا تھا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، کس کی عبادت کر؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ ایک عام آدمی کیا سمجھے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا اگلی سورت پڑھ، اگلی سورت میں ہم عبادت کو کھول دیتے ہیں، اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ حامیم مومن میں کہا فَادْعُوا اللَّهَ، مشکلات میں اور حاجات میں اور پریشانیوں میں پکارو تو مخلصین۔
اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، سمجھ تو آپ کو آ گئی تو بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے جو سورۃ زمر میں بیان ہوا۔ زمر میں کیا بیان ہوا کہ عبادت کس کی کر؟ خالص۔ پھر اس دعوے کو اگلی سورت میں ذرا واضح کیا، عبادت کیا ہے؟ فرمایا فادعوا اللہ، مصائب اور مشکلات میں مدد کے لیے پکار تو خالص اللہ کو پکار۔ یہ بات جو سورۃ زمر میں بیان ہوئی نا، عبادت اللہ کی کرو خالص، اور جو بات حامی مومن میں بیان ہوئی نا، مدد کے لیے پکارو تو خالص اللہ کو پکارو، ان دونوں دعووں کو اللہ نے سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں بند کر دیا۔ زمر کا دعویٰ بیان کیا ایاک نعبد میں، اور المومن کے دعوے کو بیان کیا ایاک۔ سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا مغز اور سارے قرآن کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ بولو تو صحیح یار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سارے قرآن کا نچوڑ یہی ہے، تورات کا دعویٰ بھی یہی ہے، انجیل کا دعویٰ بھی یہی ہے۔ پہلے نبیوں پر اترنے والے صحیفے، ان میں بھی اللہ نے یہی بیان کیا تھا، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے تو بولو نا، موعدوں نہیں بولنی ہے نا۔ جس نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ 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 کے پھر یا علی مدد کہنا ہے، اس کا سبحان اللہ تو اس کے منہ پر اللہ دے مارتے ہیں۔ سبحان اللہ تو پڑھنا ہی موحدوں کا ہے، پڑھو نا، سبح اسم ربک الاعلی۔ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں، ذات و صفات میں تو شریکوں سے پاک ہے۔ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس مسئلے کو تو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کیا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم، موسیٰ پر جو کتاب اتری اس میں بھی اس کو بیان کیا تھا۔ تو یہ دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے، تورات کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ 15واں پارہ ہے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل کی دوسری ہے، میں دیکھ لوں 15ویں پارے میں اس کی دوسری ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ موسیٰ کو ہم نے تورات دی تھی، اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ مولا اس کتاب میں کیا بیان ہوا تھا؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ یہ بات تو ہم نے حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب میں بھی بیان کی۔ پہلی ساری کتابوں کا دعویٰ یہی تھا، پہلے سارے نبیوں پر اترنے والی وحی یہی تھی۔ سورۃ انبیاء پڑھیں 7ویں پارے میں، 7ویں پارے
سورت انبیاء، اس کی آیت نمبر 25 پڑھیں۔ آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ سے کرواتا ہوں، بڑا آسان سا ترجمہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا من قبلک، شاباش، من رسول، کرو مانا کرو، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا مگر نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہ، اس کی طرف۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے نا، ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے تھے، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا۔ آنا کا کیا مطلب؟ میں، یہ میں کسی کو نہیں سجتا۔ یہ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا حکمران، میں، پھر میں دی میں، پھر بکریوں کی طرح آواز نکالتے ہیں بعد میں کہتے ہیں میں آنا، میری کرسی، میری حکومت، میرا اقتدار۔ اللہ نے فرمایا گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میں کرتا رہے۔ آنا 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 آنا، میں، یہ مجھے زیب دیتا ہے جو گندے پانی کے قطرے پہ نقشے جما کے اتنے حسین انسان بنا کے رکھ دیا۔ لا الہ الا انا، کہو تو صحیح یاد۔ نام لکھواؤ اپنا نام۔ اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ نام لکھواؤ اپنا، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا انا، مگر میں، فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ سارے نبیوں کا دعویٰ یہ، سارے نبیوں کا پیغام یہ۔ حضرت نوح کا پیغام یہی، بولو تو صحیح یاد۔ حضرت نوح کا پیغام یہی۔ حضرت ابراہیم باپ کے سامنے کھڑے ہیں، پیغام۔ قوم کے سامنے آئے، پیغام۔ نمرود کے سامنے آئے، پیغام یہی ہے۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کو آخری وصیت کی، پیغام یہی ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر، پیغام یہی ہے۔ فرعون کے دربار میں، پیغام یہی ہے۔ سمندر سے پار، پیغام یہی ہے۔ حضرت یوسف جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں، پیغام یہی ہے۔ اور اگر کوئی پیغمبر ماں کی گود میں بولا، پیغام ان اللہ ربی، سورت مریم 16واں پارہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط۔ میں اہدنا الصراط المستقیم پر گفتگو کروں گا، فی الحال میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کر۔ اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے وہ رستہ بتایا ہے، ایاک نعبد۔ پیغمبر ماں کی گود میں، پیغام بولو تو صحیح، پیغام یہی ہے۔ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، پیغام
یہی ہے پیغمبر کوہ صفا پہ، پیغمبر عکاظ کے بازار میں، پیغمبر طائف کی گلیوں میں، پیغمبر غار ثور میں، پیغمبر بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں، پھر خیبر میں، پھر حنین میں، پھر طائف میں، پھر ہجرت میں، پیغام یہی ہے۔ اور اپنے انتقال سے پہلے میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں ہوتی ہیں، وہ مجھ پہ بھی آ گئیں۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ بھگو کے اپنے سینے پہ ملتے ہیں، مشکیزیں اپنے سر پہ ڈلواتے ہیں، کبھی کپڑا اپنے چہرے مبارک پہ کر لیتے ہیں، کبھی ہٹا دیتے ہیں، کبھی پاؤں پھیلا دیتے ہیں، کبھی سکیڑ لیتے ہیں۔ تلخیاں تلخیاں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، مولا موت کی تلخیاں سہ سہ کے تھک گیا ہوں، موت کی تلخیاں سہنے پہ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ اور آج میرا نبی کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت۔ کیسے آپ کو سمجھاؤں یار، کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ کیا جوڑ ہے ان دو جملوں کا؟ کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ کیا جوڑ ہے ان دو جملوں کا؟ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں۔ موت کی تلخیاں ہوتی ہیں جو آج مجھ پہ بھی آ گئیں، مجھ پہ بھی آ گئیں۔ کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ بڑا ترکڑا جوڑ ہے، بڑا ڈاڈھا جوڑ ہے۔ میرا نبی کہنا چاہتا ہے تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں۔ مولا اگر تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا نا تو پھر میں ہوتا، کائنات کا تاجدار جو ہوں۔ تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا نا تو مولا میں ہوتا، 14 طبقوں کا سردار جو ہوں۔ مولا تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا نا تو میں ہوتا، اگلوں پچھلوں کا امام جو ہوں۔ مولا تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا نا تو پھر میں ہوتا، تیرا محبوب جو ہوں، تیرا پیارا جو ہوں۔ تو مجھ سے محبت جو کرتا ہے کہ جس زمین پہ چلتا ہوں تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے، میرے شہر کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو مولا وہ میں ہوتا نا، وہ میں ہوتا نا، شفیع المذنبین جو ہوں، رحمت للعالمین جو ہوں، راحت للعاشقین جو ہوں، صاحب قرآن جو ہوں، صاحب معجزات جو ہوں، صاحب معراج ہوں، حوض کوثر کا ساقی جو ہوں۔ مولا تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا نا تو میں ہوتا، میں ہوتا۔ اور اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی۔ موت کی تلخیوں کا مجھ پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ لا الہ تو سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے، سارے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ ایاکا۔ نبی پاک کا پیغام کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ مشرکین مکہ سے میرے آقا کا اختلاف کیا تھا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف تھا۔
اللہ کی صفتوں کے بارے میں اختلاف تھا. پڑھو قرآن، پڑھو سورت یونس کی آیت نمبر 31، پڑھو سورت عنکبوت، پڑھو. اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے. مشرکین مکہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفتوں کے قائل. وہ کیا کہتے تھے؟ خالق کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ رازق کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ پڑھو سورت انعام کی آیت نمبر 136. خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے گا. مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں سے اور اپنے جانوروں میں سے بطور نظر و نیاز ایک حصہ کس کے نام کا نکالا کرتے تھے؟ پڑھو جاؤ. جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا. وہ اپنی پیداوار میں سے اور اپنے جانوروں میں سے ایک حصہ نکالتے تھے للہ اور کہتے تھے ھذا للہ وھذا لشرکائنا. اور یہ ہمارے نظر اللہ کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا. اللہ کا حصہ نکالتے. جھگڑا کوئی اس میں تھا؟ اللہ کی ذات میں. اللہ سورۃ انفال پڑھو، سورۃ انفال پڑھو. مشرکین مکہ بدر کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. مکے سے باہر نکلے، انہوں نے ایک دعا مانگی. قرآن نے ان کی دعا کو ذکر کی. اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے اللہم. عزت ترجمہ کرو. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جال. تم نے سمجھا ہے وہ دہریے تھے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. جس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں نا، اگر وہ واقعی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے. اللہ نے فرمایا آج آؤ صحیح، تہاڈی منہ منگی موت دینے ہاں تھانوں. آؤ ذرا. کس کو پکار رہے ہیں؟ سورۃ عنکبوت ہے. آج ہمارا درس بھی اسی سورت کا ہے. ان آیتوں کا درس ہے آج ہمارا. تفصیل تو میں وہاں کروں گا. اس کی آیت نمبر 65 ہے. سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 65. مشرکین مکہ کا ایک عمل قرآن نے ذکر کیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. اسے سورت یونس میں بھی بیان کی. تفصیل جو ہے نا وہ سورت یونس میں، اس میں تفصیل کی کہ وہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، پھر موجیں اٹھنے لگتی ہیں جیسے آج کراچی کے قریب اٹھ رہی ہیں. پھر موجیں اٹھتی ہیں، پھر وہ سمجھتی ہیں ہم گھیرے گئے، ہم گھیرے گئے. سورت یونس اس میں تفصیل بیان. چاروں طرف سے ناموافق ہوائیں چلی، سمندر کی موجیں اٹھی. انہوں نے گمان کیا کہ آج وہ گھیرے گئے، بچ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے دعوا اللہ، لگے پکارنے کس کو؟ مخلصین. آج کراچی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ لہریں نہیں آ سکتی، عبداللہ غازی موجود ہے۔ عبداللہ غازی کے ہوتے ہوئے یہ لہریں، یہ عذاب، یہ سیلاب ہو، یہ تباہی کراچی نہیں آ سکتی، عبداللہ غازی کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ وہ بچائے گا، وہ بچائے گا، کراچی کو بچائے گا غازی عبداللہ۔ اور مکے کا مشرک کہتا تھا اس تباہی کے ٹائم اور لہروں کے ٹائم بچا سکتا ہے تو صرف کون بچا سکتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں عوام کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتی۔ یہ قصور ہے عوام کا کہ وہ تحقیق نہیں کرتی، ورنہ اصل قصور جو ہے وہ منبر و محراب کے وارث طبقے میں، جنہوں نے ان کو پٹیاں پڑھائیں، جنہوں نے انہیں باور کروائے۔ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں یہ عذاب روک لیتی ہیں، سیلاب روک لیتی ہیں، لہریں روک لیتی ہیں، وہ بیچارے جاہل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ولیوں کو بڑی طاقت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، اور یہ طاقت عذاب روکنے کی، مصائب روکنے کی انہیں حاصل ہے۔ ان کو عوام کا قصور اتنا ہے کہ انہیں تحقیق کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان خطیب و علماء کے قصے، کہانیاں، موضوع، روایتیں، من گھڑت قصے اور کرامتیں، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایمان نہیں لاتے، نعرے بھی لگاتے، خوش ہوتے۔ ان کا صرف اتنا قصور، اگر انہیں قرآن سنایا جائے، اور کچھ قصور ان علماء کا بھی جو خود تو شاید شرک نہیں کرتے، لیکن وہ لوگوں کو شرک کی حقیقت نہیں بتاتے۔ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، بڑے مقتدی ہیں، بڑے مرید ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے عقیدت مند ہیں ان کے لوگ، لیکن کیا کہوں، حق بیان کرنے کی، توحید سنانے کی، قرآن کی آیتیں بیان کرنے کی انہیں توفیق نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، نو، یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی مدرسوں کا معاملہ ہے، نو۔ چندے، کچھ علماء ہوتے ہیں جو چندے کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے حق بیان کیا تو چندے بند ہو جائیں گے، تو اسی بھوکتے مر جاؤں گے، جنہیں بندیالوی مر گئے، ہم مر گئے، ہم تم سے اچھے ہیں، تم تو تاجروں کے دکانوں پہ سارے دن دھکے کھاتے ہو۔ کبھی بندیالوی کو بھی دیکھا ہے کہ کسی تاجر کے دروازے پہ گیا ہو یا بازاروں میں گیا ہو؟ کبھی ہمیں بھی دیکھا ہے؟ جو رب جنگل کے کتوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ اپنی توحید اور قرآن سنانے والوں کو بھوکا رکھے گا؟ کچھ ہیں جنہیں مرید کم ہو جائیں گے، مقتدی کم ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے متعلق کہیں کہ ہمارے مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں نا جی، وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، سب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شین بھی، مرزائیاں نو موقع لب جائے تھے، یہ ساڈا مولوی دھیاں جیا پتر ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ فضیلت ہے۔ اگر یہ فضیلت کی بات ہوتی تو کائنات کے سب سے سچے انسان کو مشرکین کی زبان سے کذاب کا لفظ نہ سننا پڑا۔ میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ کذاب ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے۔ میں کون ہوں
کہ میں توحید بیان کروں تو لوگ میرے ہاتھ چومیں، گھٹنے کو ہاتھ لگائیں. یہاں توحید بیان کرے آمنہ کا لال جو مشکیزے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں. توحید بیان کرے وہ کہ گلیوں میں چلے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگ جائیں. توحید بیان کرے وہ جس کے دامن پہ کبیرہ تو کبیرہ رہ گیا، صغیرہ گناہ کا دھبا بھی نہ ہو. ان کو کیا کہا گیا؟ کذاب ہے. میں کون ہوں؟ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، عام جلسوں میں کہتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، مفت میں سنا دوں یا آپ وہ جملہ اچھا لگے تو آپ مسجد گونج اٹھے. میں کون ہوں؟ میری جماعت کا کوئی خطیب، میری جماعت کا کوئی مفسر، میری جماعت کا کوئی مدرس، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں توحید بیان کرنے کی پاداش میں اس ہستی کو کذاب کہا گیا جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. اس کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ سارے کیا ہیں؟ ان کو کیا کہا گیا؟ کذاب ہے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جنہیں کوئی لالچ نہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چندوں کا کوئی لالچ، مقتدیوں کا کوئی لالچ، بڑے مستغنی لوگ ہیں، علماء ہیں، اچھے علماء ہیں، جب وہ توحید بیان نہیں نہ کرتے تو پھر میں کہتا ہوں نہیں، لالچ نہیں، مقتدی مرید نہیں. یہ جو توحید بیان کرنی ہے نا اور یہ جو قرآن سنانا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہماری جماعت کو چنا ہے، پیغمبری رنگ میں توحید بیان کر. وہ کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں عبداللہ غازی ہے وہ ان لہروں کو روکے گا، اس کے ہوتے ہوئے کراچی میں یہ آفت نہیں آ سکتی. اللہ کراچی کو محفوظ فرمائے، اللہ پورے سندھ کو محفوظ فرمائے. اور یہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ہمارا یہ کدی کا علاقہ، شاہپور کا علاقہ، جھنگ کا علاقہ، ادھر پنڈی بھٹیاں اور چنیوٹ کا علاقہ، یہ علاقے سیلاب کی زد میں آنے والے علاقے، ہم پیشگی دعا گو ہیں، اللہ انہیں محفوظ فرمائے، اللہ ان سب کو محفوظ فرمائے، سارے علاقوں کو، اللہ پورے ملک کو اللہ قدرتی آفتوں سے محفوظ فرمائے، ہماری دعا ہے. لیکن ان لہروں کو روکنے والا غازی عبداللہ نہیں ہے. کون ہے؟ اچھا، کسی بندے نے، کراچی کے کسی بندے نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہو یہ لہریں لانے والا غازی عبداللہ ہے. لہریں لانے والا کون ہے؟ اللہ. ہٹانے والا کون ہے؟ لانے والا اللہ، ہٹانے والا وہ. اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے. قرآن کی ایک جگہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورت یونس ہے، اور سورت یونس کی آیت نمبر 107 ہے. آیت نمبر 107 گھروں میں جائیے گا. اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہے، میرے ساتھ پوری طرح متفق وہ نہیں ہے، وہ گھر میں جائے، جس عالم کا ترجمہ اس کے گھر میں ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ دیوبندی عالم ہے، بریلوی عالم ہے، اہل حدیث عالم ہے یا شیعہ عالم ہے، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے، اٹھائیے،
بندیالوی جیسا فراخ دل خطیب تمہیں نہیں ملے گا. سب اپنے اپنے مسلک کی بات کرتے. بندیالوی کہتا ہے نہیں، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں اٹھا فیس بک کے ذریعے میری آواز کسی میری ماں بہن بیٹی تک پہنچ رہی، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھائیے، یہاں اگر دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی آیا ہے خدا کے لیے گھر میں جا کے ترجمہ پڑھے، اپنی عالم سے جا کے پوچھے. 11واں پارہ سورت یونس آیت نمبر 107. سورت یونس بالکل ختم ہو رہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، خطاب بھی ہو رہا ہے آمنہ کے لال سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خطاب بھی کس سے ہو رہا ہے؟ میرے آقا سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ آپ کو کوئی دکھ پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس دکھ کو کھولنے والا کوئی نہیں الا ہو. یہ قرآن ہے جناب، قرآن. ہاں، یہ باجت الاسرار نہیں ہے. کرامتیں بیان کرتے ہو، کہاں لکھی ہوئی؟ یہ باجت الاسرار میں لکھی ہوئی. باجت الاسرار نو اپنے کور رکھ، قیامت والے دیہڑے آویں باجت الاسرار کھچ پا کے آئیں. شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہاں ہوں گے اور میرے آقا بھی وہاں ہوں گے. تو وہاں آ باجت الاسرار بغل میں دبا کے کہ اس میں لکھا ہوا تھا ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں الا ہو. اے معاہدہ علی ہوئے یار، اے ہو تو ذرا بولو یار، ہو. جو شعر بنایا آخر میں لگا دیا ہو، کہندے ذمہ لگ گیا. جس کے ذمہ مرضی لگا دو، جو بناؤ جس کے ذمہ لگا دو. یہ ہو معاہدوں والی ہو ہے. آگے سنو، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، خیر کا معنی، اور اگر اللہ ارادہ کرے تیرے ساتھ کسی بھلائی کا، بیٹا دینا چاہے، نفع دینا چاہے، اقتدار دینا چاہے، صحت دینا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے کھولنے والا کوئی نہیں. ایک اور جگہ دیکھ لو، یہ تو قرآن ہے، اللہ نے جگہ جگہ یہ کیوں بیان کی ہیں چیزیں. یہ سورت فاطر ہے جی، 22واں پارہ ہے. سورت فاطر کی آیت نمبر 2 ہے جی. سورت فاطر کی آیت نمبر 2. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں. وما یمسک، اور جس پر وہ رحمت کا دروازہ بند کر دے، فلا مرسل لہو، اس رحمت کے دروازے کو کھولنے والا کوئی نہیں. میں رحمت کرنا چاہوں بند کرنے والا کوئی نہیں، میں رحمت کا دروازہ بند کر دوں کھولنے والا کوئی نہیں. مولا کیوں؟ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب جو میں ہوں، حکمتوں والا جو میں۔ یہ کراچی کی، اللہ کراچی کو محفوظ فرمائے، ہماری تو دعا ہی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا نا، وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی۔ بولو تو صحیح یار، وہ کشتی کبھی بھمر میں نہ آتی۔ جس کشتی میں کون بیٹھا تھا؟ زندہ پیغمبر، زندہ، ساری کائنات کے ولی ایک نبی کے پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ پیغمبر ہے، پیغمبر زندہ ہے، کشتی کے اندر ہے۔ کشتی گرداب میں آ گئی، ایک بندے کو باہر نکالنا، قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کی گئی، نام کس کا نکل رہا ہے؟ قرآن پڑھو، فساہما۔ انہوں نے کہا نہیں یار، دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکل آیا؟ لوگ اچھے تھے، انہوں نے کہا نہیں یار، تیسری بار قرآن اندازی کرو، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ یہاں ایک بات کہا کرتے تھے، انہی کے لہجے میں کہنا چاہتے اور کہنا بھی پنجابی میں چاہتے، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اپنے والد کی بات نقل کی ہے، ہمیں سنائی ہے، اچھا کر گئے۔ تیسری دفعہ جب نام حضرت یونس کا نکلا نا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تو کشتی ڈوب دیئے، یہ پیغمبر نو کشتی جو باہر کڈو، کشتی بچ دیئے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کا نہیں، میرا کام ہے۔ اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا، وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی، جس کشتی میں زندہ پیغمبر موجود۔ کراچی کی لہروں سے، سمندر کی لہروں سے کراچی کو بچانے والا اللہ رحم فرمائے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان کے متعلق اللہ نے کہا ما یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرۃ، ان کے متعلق لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ موت زندگی دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک نہیں ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے ان کی تردید کی، جگہ جگہ تردید، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن